حسد کرنے والا جو ہے وہ شرک کرنے والا ہے۔ حسد کو شرک سے تعبیر کیا گیا۔ مقصد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کو دے رہا ہے آپ اس سے معترض ہیں، یعنی آپ اعتراض کر رہے ہیں، تو جو اللہ پہ معترض ہو وہ کہاں سٹینڈ کرے گا، یا وہ اس کے ایمان کی حالت کیا ہوگی۔ حسد ایک طرح کی آگ ہے جو آپ دوسرے کو تو نہیں لگا سکتے، وہ دوسرا تو اپنے کام کاج میں مصروف ہوتا ہے، تو حاسد جلتا ہے، جھلستا ہے، حاسد کو نیند نہیں آتی، آپ پر لمحہ جو ہے یہ سوچتا رہتا ہے کہ وہ کیسے امیر ہو گیا، اس کو غریب کیسے کرنا ہے، اس کو کمزور کیسے کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک قبر نظر آئی تو وہاں رک گئے آپ، اور پوچھنے لگے کہ یہ قبر کس کی ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو قبر ایک عورت کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پتہ کرو اس کے بارے میں کہ یہ کیا ہے۔ تو پوچھنے سے معلوم ہوا کہ یہ فلاں عورت ہے، اور بہت عبادت گزار تھی، یہ نفلی روزے بھی رکھتی تھی اور نوافل بھی پڑھا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم اور پتہ کرو، یہ اس کو اندر قبر میں جو ہے وہ عذاب ہو رہا ہے یا عذاب میں مبتلا ہے۔ تو زیادہ پتہ کرنے سے معلوم ہوا کہ وہ لوگوں کے لیے عورت جو ہے دوسروں کو تو میں رکھتی تھی، یعنی حسد کرتی تھی، تو اللہ اس کے سارے اعمال جو تھے وہ ضائع کر دی اللہ نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبز پتوں کی ٹہنی لی اور وہاں سے اس کی قبر پہ رکھ دی اور فرمایا کہ اس کا عذاب اب ہلکا ہو گیا۔ تو جو حسد کرنے والا ہے تو یہ اللہ کے دیے ہوئے پہ ناراض ہے، حالانکہ یہ دینا لینا، کم زیادہ دینا اور یہ سب اتھارٹیز جو ہیں وہ اللہ کی ہیں، انسان کا اس پہ کوئی دخل نہیں ہے۔ تو حاسد کے سارے اعمال اللہ ضائع کر دیتا ہے۔ اور آپ غور کریں کہ شیطان جو ہے انسان کا ازلی دشمن ہے، جو حسد کی وجہ سے معلوم ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اگر کوئی آج کے دور میں یہ کہے کہ میں یا آپ اس بیماری میں مبتلا نہیں ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو آپ توجہ سے اپنی یہ روحانی بیماریاں ٹھیک کرتے جائیں۔